السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اردو اسٹوری۔ تو آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بد چلن عورت کا عبرتناک واقعہ لے کر آیا ہوں۔ تو چلیں آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، اور اس سے پہلے جو بھی نیو ممبر ہیں وہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کریں، اور اپنی رائے کامنٹس میں دینا مت بھولیے گا۔ تو چلیں آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ سن کر بڑھیا رونے لگی اور کہنے لگی، خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ میں کئی سال سے توبہ کر چکی ہوں، اور مجھے امید تھی کہ تیری ماں بھی توبہ کر لے گی، مگر اس نے توبہ نہ کی۔ اب تمہیں 3 کارنامے تیری ماں کے سناتی ہوں۔ تو اس بڑھیا نے اس عورت کے لڑکے کو مخاطب کر کے کہا، تیری ماں بہت بڑی بدکار تھی۔ ہر دن 2 نوجوان اس کے گھر آتے، جس سے وہ اپنی خواہش پوری کرتی تھی، اور تیرا باپ بازار میں کام کرتا تھا۔ پھر جب جوانی کو پہنچا تو نہایت ہی حسین و جمیل ہو چکا تھا۔ میں دیکھا کرتی تھی کہ تیری ماں تیری طرف شہوت کی نظر سے دیکھا کرتی تھی، حتیٰ کہ ایک دن تیری ماں نے مجھے کہہ دیا کہ میں اپنے بیٹے پر فرفت ہو گئی ہوں، لہذا کسی طریقے سے اس کو میری طرف راغب کر۔ میں نے یہ بات سن کر تیری ماں سے کہا، بیٹی یہاں تک کیوں جاتی ہو؟ تیرے لیے اور بہت سارے نوجوان ہیں جن سے اپنی خواہش پوری کر سکتی ہے، لہذا بیٹی اللہ تعالیٰ سے ڈر اور اس ارادے سے باز آ جا۔ تو تیری ماں کہتی تھی، نہیں، مجھے اس کے سوا صبر نہیں۔ تو میں نے تیری ماں سے پوچھا، تو اس مقصد میں کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ حالانکہ بیٹا بھی ابھی نو عمر کو ہے، تو خواہ مخواہ بدنام ہوگی، لہذا خدا کے لیے اس ارادے سے باز آ جا۔ تو تیری ماں نے مجھ سے کہا، اماں تو میری مدد کرے تو میں کامیاب ہو سکتی ہوں۔ میں نے پوچھا، کیا حل کیا جائے؟ تو تیری ماں نے کہا کہ فلاں گلی کے مکان میں ایک عارضی نویس ہے، وہ رکھے خط لکھ کر مردوں کو عورتوں سے ملاپ کراتا ہے اور اجرت لیتا ہے۔ تو اس سے کہو کہ وہ میرے بیٹے کو تحریر لکھے، اور نام لیے بغیر کہے کہ ایک دوشیرہ تجھ سے عشق کی حد تک محبت کرتی ہے، وہ تجھ سے فلاں جگہ فلاں وقت ملاپ چاہتی ہے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ میں نے ایسا ہی کیا، اور جب تجھے میں نے وہ خط دیا تو بھی فروخت ہو گیا، اور تو نے لکھ دیا کہ مجھے منظور ہے، فلاں وقت میں آ جاؤں گا۔ تو میں نے تیری ماں کو وہ خط لا کر دے دیا۔ تیری ماں نے جواب پڑھ کر کہا، اماں تو میرے بیٹے سے کہو کہ فلاں وقت فلاں جگہ آ جائے، اور تو فلاں بالا خانہ اچھی طرح تیار کروا، اور اس میں پھل اور خوشبو وغیرہ کا انتظام بھی کر۔ تو میرے بیٹے کو یہ بھی کہو کہ جس عورت نے تجھے بلایا ہے وہ ابھی دوشیزہ ہے اور روشنی پسند نہیں کرتی، بلکہ یہ کام اندھیرے میں بہتر ہے، تاکہ تمہاری والدہ کو تم پر شک نہ گزرے۔ پھر میں تیرے پاس آئی تھی تو نے یہ بات مان لی، اور رات کا وقت مقرر ہوا۔ میں نے تیرا جواب تیری ماں کو پہنچایا، تو اس نے بہترین کپڑے پہنے اور عمدہ خوشبو لگائی، اور وہ اسی بالا خانے میں پہنچ گئی، اور پھر بھی پہنچ گیا۔ پھر وہیں سو گیا، تو میں نے صبح کے وقت آ کر تجھے جگایا۔ پھر چند دنوں کے بعد تیری ماں نے مجھ سے یہ کہا کہ اماں میں اپنے بیٹے سے حاملہ ہو گئی ہوں، اب میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ تو کیا کرے، لیکن تیری ماں کسی ہیلے بہانے سے تجھ سے اپنی خواہش کرتی رہی۔ حالانکہ ولادت کا وقت قریب آ گیا، تو تیری ماں نے تیرے باپ سے کہا کہ میں بیمار ہوں، میں چاہتی ہوں کہ کچھ دن اپنی ماں کے پاس رہ آؤں۔ تو تیرے باپ نے اجازت دے دی۔ پھر میں اور تیری ماں تیری نانی کے گھر چلے گئے۔ وہاں ہم نے ایک کمرہ میں رہائش رکھ لی، اور جب ولادت کا وقت آیا تو میں ایک دیا کو بلا کر لائی۔ تو تیری ماں کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، اسے تیری ماں نے مار دیا، اور پھر ہم نے وہ بچہ دفن کر دیا۔ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ تیری ماں نے مجھ سے کہا،
اب پھر میں اپنے بیٹے سے خواہش پوری کرنا چاہتی ہوں۔ تو میں نے کہا، بیٹی جو کچھ ہو چکا تیرے لیے کافی نہیں؟ تو تیری ماں نے کہا، مجھے صبر نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر جب وہ بڑھیا دوسرا واقعہ سنانے لگی تو اس عورت کے بیٹے نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی، اماں بس کر، اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری ماں پر لام عین نون طے کرے اور ساتھ تجھ پر بھی لام عین نون طے کرے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور میں بھی اس کے ساتھ اٹھ کر آ گیا۔ کاش کہ وہ بڑھیا دوسرا 2 واقعات بھی سنا دیتی۔ سبق: اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اندازہ کیجیے، جب انسان کی شرم و حیا ختم ہو جائے تو وہ کس قدر پستی میں چلا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس واقعے سے سبق حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔